در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے ہدایت الحکمت کی شرح میبزی کا درس شروع کیا تھا۔ 19 دروس گزر چکے، آج 20واں درس ہے۔ ہدایت الحکمت کا جو متن تھا شروع میں القسم الثانی فی الطبعیات، تو اس کا شارح نے جو ہے شرح اس کی مکمل فرمائی۔ آخر میں جسم کے اوپر جو ہے نیچرل باڈی اور میتھمیٹیکل باڈی، یعنی جسم طبعی اور جسم تعلیمی کے اوپر بات کی، اور جو فلاسفہ نے شرح کی تھی جسم کی کہ وہ ایسا جوہر ہے جو ابعاد ثلاثہ میں انقسام کو قبول کرتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے اعتراضات کیے تھے کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ جامع اور مانع نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے تفسیر بیان کی ہے یہ جسم تعلیمی کی ہے، کیونکہ جو تقسیم ہوتی ہے وہ مقدار ہوتی ہے جو ابعاد ثلاثہ جسے ہم کہتے ہیں، 3 جو بعد ہیں یعنی طول، عرض اور عمق، ان میں یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ لہذا یہ جو جسم تعلیمی کی تعریف ہے، اور جسم تعلیمی جو ہے وہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ بہرحال یہاں تک 19 دروس گزر چکے، آپ نے یہ اعتراض کیے تھے اس تعریف کے اوپر۔ اس سے آگے آپ کتاب ہدایت الحکمت کا متن جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں، اور شرح بھی انشاءاللہ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ آپ کے سامنے عرض رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى 3 فنون لأن الأجسام منحصرة في الفلكيات وعنصريات، والبحث إما عن أحوال عامة لهما أو خاصة بأحدهما۔ الفن الأول فيما يعم الأجسام أي الطبيعية، وهي المتبادر عند الإطلاق إلى الفهم، وأكثرهم على أن إطلاق الجسم على الطبيعي وتعليمي بالاشتراك اللفظي، وقد يقال إن الجسم هو القابل للأبعاد الثلاثة، فإن كان جوهرا فطبيعي، وإن كان أرضا فتعليمي، وهو مشتمل على 10 فصول۔ اچھا، آپ نے ہدایت الحکمت کا متن نقل کیا، وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى 3 فنون۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ القسم الثانی فی الطبعیات، جو قسم ثانی ہے وہ طبعیات کے بیان میں ہے۔ اگر وہ قسم ثانی جو طبعیات کے بیان میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مرتب علی 3 فنون، وہ جو طبعیات ہے وہ 3 فنون پر مشتمل ہے، یعنی 3 فنون پر وہ علم طبعیات یا فن ثانی جو ہے طبعیات میں وہ 3 فنون پر ترتیب دیا گیا ہے۔ اب صاحب کتاب علامہ میبزی شارح ہدایت الحکمت، آپ اس کی وجہ بیان کریں گے کہ صاحب ہدایت الحکمت علامہ ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبعیات کے فن کو کیوں جو ہے اس کا انحصار جو ہے وہ 3 جو فنون ہے اس کے اوپر کیا ہے، اس کی وجہ آپ بیان کریں گے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْأَجْسَامَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْفَلْكِيَّاتِ وَالْعُنْصُرِيَّاتِ، یہ جو آپ یہ تو پڑھ چکے کہ طبعیات میں جو ہے وہ جسم کے بارے میں بحث ہوگی، اجسام کے بارے میں بحث ہوگی،
تو اجسام جو ہے یہ دو قسم کے اوپر ہیں، یا تو اجسام فلکی ہیں یا اجسام عنصری ہیں۔ اگر فلکیات سے تعلق ہے اجسام کا یا عنصریات سے تعلق ہے، اگر فلکیات سے تعلق ہوگا تو یہ فن اول ہوگا، اگر فلکیات عنصریات سے تعلق ہوگا تو فن ثانی ہوگا، اور دونوں سے تعلق ہوگا تو فن ثالث ہوگا۔ اس طریقے سے یہ تین فنون جو ہے، تین فنون میں اس کا انحصار ہوتا ہے جسم کا۔ اب صاحب کتاب جس طرح اس کو ترتیب دیں گے وہ اس طرح دیں گے کہ پہلے فن میں ان اجسام کو ذکر کریں گے جو فلکیات اور عنصریات دونوں کو عام ہیں، تو اس طریقے سے یہ فن اول قرار پائے گا۔ اور دوسرے فن میں ان اجسام کا ذکر کریں گے جو فلکیات سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس طرح فن ثانی قرار پائے گا۔ اور جو تیسری فن میں جو عنصریات کے ساتھ خاص ہیں، اس کے ساتھ اجسام جو خاص ہیں اس کا ذکر کریں گے، اس طریقے سے یہ فن ثالث قرار پائے گا۔ تو اس طریقے سے جو اجسام ہیں وہ تین فنون پر مشتمل ہوتے ہیں، یا فلکیات اور عنصریات دونوں کو شامل ہوں گے، یا فلکیات کے ساتھ خاص ہوں گے، یا عنصریات کے ساتھ خاص ہوں گے۔ تو لہذا آپ وجہ حسر بیان کر رہے ہیں کہ کیوں آپ نے اس فن کو، طبعیات کو، اس کو آپ نے تین فنون پر منحصر کیا، اس کا انحصار کیا۔ اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں لأن الاجسام منحصرة في الفلکیات والعنصریات، اس لیے کہ جو اجسام ہیں یہ منحصر ہیں فلکیات اور عنصریات میں، والبحث اما عن احوال عامة لهما او خاصة بأحدهما، بہرحال یا تو جو احوال ہوں گے، ایسے احوال ہوں گے عامۃ لہما جو دونوں کو شامل ہوں گے، دونوں کو عام ہوں گے، یا تو ایسے احوال جسم کے، اجسام کے ایسے احوال سے بات ہوگی جو دونوں کو عام ہیں، یعنی فلکیات کو بھی شامل ہیں اور عنصریات کو بھی شامل ہوں گے، او خاصۃ بأحدہما، یا دونوں میں کسی ایک کے ساتھ خاص ہوں گے، یا فلکیات کے ساتھ خاص ہوں گے یا عنصریات کے ساتھ خاص ہوں گے۔ تو اس کی صرف تین ہی صورتیں بنتی ہیں، اگر دونوں کو عام ہوں گے تو فن اول بنے گا، اگر فلکیات کے ساتھ خاص ہے تو فن ثانی، اگر عنصریات کے ساتھ خاص ہے تو فن ثالث۔ اس طریقے سے صرف یہ تین ہی جو ہے اس کے اقسام بنتے ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب ہدایت الحکمت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ، اور وہ فن ثانی جو طبعیات کے بیان میں ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے علی ثلاثۃ فنون، تین فنون کے اوپر۔ اس سے آگے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، متن نقل کرتے ہیں کتاب کا، الفن الاول فیما یعم الاجسام۔ اب یہاں تک تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کتاب میں جو فن ثانی ہے اس سے اس یہ کتاب ہدایت الحکمت شروع ہے، اور اس میں پہلے فن ثانی طبعیات کا ذکر ہے، اور وہ جو طبعیات ہے وہ تین فنون پر مشتمل ہے، اور اس میں جو پہلا فن میں نے آپ کو بتایا وہ ان اجسام کے بارے میں ہے جو فلکیات اور عنصریات دونوں کو عام ہے۔ لہٰذا اس لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں الفن الاول فیما یعم الاجسام، جو فن اول ہے وہ ہے جو عام ہے اجسام کو، یعنی وہ فلکیات سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق اجسام کا ہے، اور جو ہے عنصریات میں بھی۔ یہاں ایک اور چیز فائدتاً میں عرض کر دوں کہ جو فلکیات کے اجسام ہے اس کو اجرام بھی کہتے ہیں۔ اجرام جرم کی جمع ہے، اجسام جسم کی جمع ہے۔ اجرام اجسام معنی ایک ہی ہے، مگر فلکیات کے لیے اجرام کا لفظ بولتے ہیں، اور عنصریات کے لیے جو ہے وہ اجسام کا لفظ بولتے ہیں۔ بہرحال یہ جو فن اول ہے فیما ان کے بارے میں ہے، یا ان اجسام کے بارے میں ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہے، یا ام الاجسام جو اجسام کو عام ہیں، یعنی چاہے وہ فلکیات کے ساتھ تعلق ہو چاہے ان کا عنصریات کے ساتھ تعلق ہو۔ تو اب شارح ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر، اجسام کی معنی کرتے ہیں اے طبیعیت، الفن الاول فیما یعم الاجسام، الاجسام اس کی تفسیر کرتے ہیں اے طبیعیت، یعنی فن اول ان کے بارے میں ہے، ان اشیاء کے بارے میں ہے جو اجسام کو عام ہے، یعنی جو طبیعیت کو عام ہے، یعنی اجسام وہ اجسام مراد ہے جو اجسام علم طبیعیات کے اندر، جو فن طبیعیات کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس کا بحث ہم پہلے دروس میں گزر چکا کہ طبیعیات میں جس میں مطلق کے ساتھ بحث نہیں ہوتی،
بلکہ باعتبار استعداد حرکت و سکون کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شارح کہہ رہے ہیں یہاں اجسام سے مراد طبعیت ہے، یعنی وہ اجسام مراد ہیں جو فن طبعیات میں شامل ہیں۔ اب یہاں شارح بیان کریں گے تو آپ نے یہاں اجسام کا لفظ کیوں بولا؟ ہدایت الحکمت کے صاحب نے یہاں اجسام کا لفظ استعمال کیا، طبعیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہی المتبادر عند الاطلاق الی الفهم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے سمجھ لیجئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی طبعیات کے اندر مطلقاً جسم بولا جاتا ہے تو اس جسم سے وہی جسم مراد ہوتا ہے جو طبعیات میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے جب طبعیات کا فن شروع ہو گیا تو آپ نے وہاں یہ جسم کا لفظ، اجسام کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہی، اور یہ جو طبعیت ہے یعنی اجسام طبعیہ جو ہیں، المتبادر، یہ وہ ہیں کہ المتبادر سبقت کرتا ہے عند الاطلاق، جسم مطلق بولنے کے وقت، الی الفہم، فہم کی طرف، خیال کی طرف، عقل کی طرف، ذہن کی طرف۔ جب جسم مطلق بولتے ہیں تو وہ یہی لفظ اجسام طبعیات کے اندر المتبادر عند الاطلاق الی الفہم، یہی لفظ جس میں مطلق جب بولا جاتا ہے تو یہی سبقت کرنے والا ہوتا ہے ذہن کی طرف، اس لیے آپ نے فرمایا فیما یعم الاجسام۔ واکثرهم على ان اطلاق الجسم على الطبعی و تعلیمی بالاشتراک اللفظی۔ اب یہاں سے آگے ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں، وہ یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ بعض فلاسفہ، بلکہ اکثر فلاسفہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جسم طبعی ہے یا جسم تعلیمی ہے، یہ ان دونوں میں اشتراک لفظی ہے، یعنی جسم تعلیمی اور جسم طبعی، جو دونوں میں اشتراک لفظی ہے۔ حقیقتاً جب جسم بولتے ہیں تو ان جسم بولنے سے یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، مگر جب طبعیات میں جسم بولتے ہیں تو اس سے فقط وہ جسم مراد ہوتا ہے جو جسم طبعیات کے اندر شامل ہوتا ہے، یعنی وہ جسم جو استعداد رکھتا ہے حرکت اور سکون کی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ اکثر ان میں سے یعنی فلاسفہ میں سے علا اس بات پر ہیں کہ ان اطلاق الجسم، کہ جسم کا جو اطلاق ہے، جسم کا جو مطلق بولنا ہے، علی طبعی و تعلیمی، یہ تعلیمی کے اوپر یا طبعی کے اوپر جو مطلق جسم آپ بولتے ہیں، بالاشتراک اللفظی، یہ لفظی اشتراک کے ساتھ ہے۔ وقد یقال ان الجسم هو القابل للابعاد الثلاثه، یہاں دوسرے فلاسفہ نے جن نے جسم کی تعریف کی ہے ان کا بھی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے وقد یقال، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ان الجسم، جو جسم ہے، وہ القابل للابعاد الثلاثہ، جسم وہ ہے جو ابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض اور عمق کو قبول کرنے والا ہو، یعنی ان کے انقسام کو قبول کرنے والا ہو تو اس کو جسم بولتے ہیں۔ پھر اگر وہ جوہر ہوگا تو اس کو جسم طبعی کہیں گے، اگر وہ عرض ہوگا تو اس کو جسم تعلیمی کہیں گے۔ تو یہی چیز آپ بیان کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں وقد یقال، اور کہا گیا ہے ان الجسم، تحقیق جو جسم ہے، ہوا وہ القابل للابعاد الثلاثہ، وہ ابعاد ثلاثہ کو قبول کرنے والا، یعنی ابعاد ثلاثہ طول، عرض اور عمق کو انقسام میں قبول کرنے والا ہے۔ فَإِنْ كَانَ جَوْهَرًا فَطَبْعِيٌّ، پھر اگر وہ جوہر ہوگا ہے تو پھر وہ طبعی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَرْضًا، پھر اگر وہ عرض ہوگا تو فَتَعْلِيمِيٌّ، تو پھر تعلیمی ہوگا۔ اگر وہ جوہر ہوگا تو پھر وہ جسم طبعی کہلائے گا، اگر وہ عرض ہوگا تو جسم طبعی کہلائے گا۔ اس طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں الاجسام کو کیوں بیان کیا صاحب کتاب نے؟ الفن الاول فیما یعم الاجسام، یہ متن ہے ہدایت الحکمت کا، یعنی فن اول اس چیز اشیاء کے بارے میں ہے، یعم الاجسام، جو جسم کو عام ہے۔ تو جسم سے مراد کیا ہے؟ جسم سے مراد وہ جسم مراد ہے جو طبعیات میں جو ہے طبعیات میں زیر بحث ہوتا ہے، یعنی مطلقاً جسم مراد نہیں ہے۔ تو مطلقاً جسم بولنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، اس لیے کہ جب مطلق جسم بولا جاتا ہے طبعیات میں تو اس سے مراد وہی جسم ہوتا ہے جو جسم علم طبعیات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور آپ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، متن تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، وہ مشتمل علی عشرۃ فصول، اگر وہ جو فن اول ہے
جو فن اول ہے، جو فیما یعم الاجسام ہے، جو فلکیات اور عنصریات دونوں کو عام ہے، یہ جو فن اول ہے وہ مشتمل علی 10 فصول، یہ 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اب اس فن میں یعنی فیما یعم الاجسام میں، اس فن میں 3 جو ہے 10 جو ہیں فصلیں ذکر ہوں گی۔ ہر ایک فصل میں الگ الگ چیپٹر آئے گا، جو تجزیہ کا بحث آئے گا، حیولہ کا آئے گا، صورت جسمیہ کا آئے گا۔ ایک ایک چیز کو ایک ایک فصل میں آپ بیان کریں گے انشاءاللہ، آگے جیسے چلتے جائیں گے تو وہاں میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کرتا جاؤں گا۔ تو یہاں تک آج کا درس پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دوبارہ عبارت کو پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو مرتب على 3 فنون لأن الأجسام منحصرة في الفلكيات والعنصريات، والبحث إما عن أحوال عامة لهما أو خاصة بأحدهما۔ الفن الأول فيما يعم الأجسام أي التبعية، وهي المتبادر عند الإطلاق إلى الفهم، وأقصرهم على أن إطلاق الجسم على التبعي بتعليمي بالاشتراك اللفظي، وقد يقال إن الجسم هو الكابد للأبعاد الثلاثة، فإن كان جوهرا فتبعي، وإن كان أرضا فتعليمي، وهو مشتمل على 10 فصول۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ قسم ثانی ترتیب دی گئی ہے 3 فنون پر، اس لیے کہ اجسام منحصر ہونے والے ہیں فلکیات میں اور عنصریات میں، اور بحث یا تو ایسے احوال کے ساتھ ہوگی جو عام ہیں ان دونوں کو یعنی فلکیات اور عنصریات کو، یا خاص ہوں گے ان دونوں میں کسی ایک کے ساتھ یعنی یا فلکیات کے ساتھ یا عنصریات کے ساتھ۔ پہلا فن ان کے بارے میں ہے جو عام ہے اجسام کو یعنی طبعیت کو یعنی اجسام طبعیہ کو، اور یہی طبعیہ اجسام طبعیہ یہ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں مطلقاً جسم بولنے کے وقت فہم کی طرف، ذہن کی طرف۔ اور اکثر ان فلاسفہ میں سے اس بات پہ ہیں کہ تحقیق جسم مطلق طبعی کے اوپر اور تعلیمی کے اوپر یہ اشتراک لفظی کے ساتھ ہے، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ جسم جو ہے وہ قابل ابعاد ثلاثہ ہے، یعنی ابعاد ثلاثہ طول، عرض اور عمق کو تقسیم کرنے والا، اس میں انقسام کو تقسیم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ جَوْهَرًا فَطَبْعِيٌّ وَإِنْ كَانَ أَرْضًا فَتَعْلِيمِيٌّ۔ پھر اگر وہ جو جسم ابعاد ثلاثہ میں تقسیم کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، پھر اگر وہ جوہر ہوگا تو وہ طبعی ہوگا، اور اگر وہ عرض ہوگا تو تعلیمی ہوگا۔ اس طرح یہ جو فن اول ہے فیما یعم الاجسام ہوا مشتمل علی 10 فصول، اور یہ جو ہے یہ فن اول جو ہے یہ مشتمل ہونے والا ہے 10 فصلوں پر۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ان فصول کا ایک ایک کر کے ذکر کریں گے فن اول میں۔ یہاں تک آپ کو یہ چیز ذہن میں آ گئی کہ جو ہدایت الحکمت ہے اس کا متن تھا الفن الاول الفن الثانی فی التبعیات، فن ثانی طبعیات کے بیان میں ہے، اور وہ فن ثانی ترتیب دیا گیا ہے 3 فنون کے اوپر، اور فن اول جو ہے ان کی اشیاء کے بارے میں ہے جو اجسام طبعیہ کو عام ہے، اور وہ جو فن اول ہے وہ 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو متن سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ دبائیں تاکہ جس طرح بھی ہم نیا درس جو ہے ریکارڈ کریں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ہمیں اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔